السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فاروقی چینل میں ہوں کاشف رضا سے عربی۔ آج ہم بات کریں گے انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے۔ ویسے تو ان کی جتنی گستاخیاں ہیں، صحابہ کرام کی جو گستاخی کی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اولیاء کرام کی شان میں، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے، اس پر ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں اچھی خاصی ان کی کلاس دی ہے اور ان کی مکمل بایو ڈیٹا نکال کے وہ لے آتے ہیں اور ہر طرح کی ان کی مذمت کی ہے اور ہر تفصیل سے ان کی ہر بات کا جواب قرآن و حدیث سے ہمارے علماء کرام دیتے ہیں۔ مختلف یوٹیوب پر چینل بھرے پڑے ہیں، مختلف ویڈیوز آپ دیکھیں گے کہ اس طرح محمد علی مرزا جو انجینئر جو مرزا ہے اس کو ایکسپوز کیا ہے ہمارے علماء کرام نے۔ مگر گزشتہ دنوں ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس پر انجینئر محمد علی مرزا نے نورپور شرما کی کس طرح دبے لفظوں میں اور خاموشی کے ساتھ انڈیا کی حمایت کی ہے، اس پر مختلف علماء کرام نے بھی ویڈیو بنائی ہے اور مختلف لوگوں نے بھی ویڈیو بنائی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنی ایک مختصر ایک چھوٹی سی کاوش آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ محمد علی مرزا انجینئر مرزا جو ہے، اس کے جس طرح کی ٹون ہے، جو الفاظ استعمال کرتا ہے، جو اس کا مقصد ہے، وہ تو آپ سب کے سامنے ہے، مگر جو کام اب اس نے کیا ہے وہ شاید ہی کوئی مسلمان سوچ سکتا ہوگا۔ جو اس نے جس قسم کی گفتگو کا استعمال کیا ہے وہ شاید اس سے پہلے کسی مسلمان نے نہیں کی ہوگی۔ تو وہ ہم مختصر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس کی جو ویڈیو ہیں، پھر اس پر ہم آپ کو بات بھی کریں گے اور جواب بھی دیں گے محمد مرزا کو۔ مئی کے آخری ہفتے میں ایک ٹی وی پروگرام میں لائیو شو کے اندر ہمارے جو پڑوسی ملک ہے انڈیا، اس میں جو حکمران جماعت ہے بی جے پی، ان کی ایک کوئی رکن ہے، انہوں نے لائیو ڈسکشن کے دوران کچھ توہین آمیز الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے اسلام کے حوالے سے اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حیران کن بات ہے کہ عرب ممالک جو آج تک انڈیا کے سامنے جھکے ہوئے تھے اپنی تجارت کی وجہ سے، یہ جتنے عرب ممالک ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جب کبھی بھی کوئی گستاخانہ ایشوز ہوتے ہیں فرانس کے حوالے سے، یورپ کے حوالے سے، ان کی ہمیشہ یا تو سٹیٹمنٹ آتی نہیں ہے یا ہلکی سی کو ڈھیلی سٹیٹمنٹ آتی ہے، بس اس سے زیادہ آگے جاتے ہی نہیں ہے، محاذ کھڑا نہیں کرتے، نہ ان ملکوں کو کوئی خطوط لکھتے ہیں، وہ نہ کہتے ہیں ہم آپ کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ انڈیا نے ایسا آخر کون سا ظلم کر دیا تھا جو اس سے پہلے دوسرے ملکوں نے نہیں کیا ہوا تھا؟ تو یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے نا کہ گل وچ کوئی اور ہے۔ ہاں جی، سب سے توانا آواز پوری دنیا میں دو مسلمانوں کی تھی، ایک عمران خان صاحب اور دوسرے طیب اردگان، اسلامو فوبیا کے خلاف، گستاخانہ کارٹونز کے خلاف۔ اس وقت یہ سارے عرب ملک سوئے پڑے ہوئے تھے، وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا۔ اپنی گفتگو سماعت فرمائی۔ اس پر جناب انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو انڈیا نے گستاخی کی اس پر عرب امارات نے جو ایکشن لیا، جو پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا، اس کی وجہ کوئی اور ہے، پس پش اس کے معاملات کچھ اور ہیں، گل وچ کچھ اور ہے۔ تو ایک مختصر سی میں بات کرتا چلوں کہ کوئی شخص ہے جو گناہ کر رہا ہے، اگر اس نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی، اب اگلے دن وہ نماز پڑھنے جا رہا، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے انہیں کہیں گے یا آپ امام صاحب سے کہیں گے امام صاحب یہ نماز پڑھنے نہیں آئے تھے، آج یہ نماز پڑھنے کیوں آئے ہیں؟ یا کوئی شخص ہے جو کسی کے گناہوں کی حمایت کرتا ہے یا کسی کو منع نہیں کرتا، بعد میں تبلیغ شروع کرنے لگ جاتا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں یہ تبلیغ کر رہا ہے، جو دعوت کا کام کر رہا ہے، یہ کچھ اور وجہ ہے اس کا۔ آپ کسی کے ایمان کو کس طرح کسی ترازو میں تول سکتے ہیں؟ نمبر ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کو یہ مسئلہ ہے کہ انڈیا کے خلاف ہی کیوں انہوں نے ایکشن لیا، تمام جو ملک ہیں، اور زبردست قسم کا احتجاج کیا اور انڈیا کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا، یہ ویڈیو انہوں نے کیوں ریکارڈ کروائی؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے ممالک ہیں، وہ سب انڈیا کے اگینسٹ ہو چکے ہیں، ان تمام لوگوں نے سٹینڈ لیا ہے انڈیا کے اگینسٹ، اور یہ جو جناب ہیں ان کا ایک شروع سے موقف رہا ہے، ایک شروع سے ان کا یہ رہا ہے کہ بھئی جو جہاں کھڑے ہوں گے تمام لوگ، میں ان کے مختلف سمت میں کھڑا ہوں گا، جو بات لوگ کہیں گے میں مخالف سمت میں ہوں گا، چاہے وہ سمت درست ہو یا نہیں۔ ان کو پاپولر ہونے کا شوق ہے، ان کو اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ بات کرنے کا شوق ہے، چاہے وہ حق پہ ہو یا نہیں۔ اگر یہ بیان دیتے نورپور شرما کے خلاف یا انڈیا کے خلاف، تو یہ بھی علماء کرام حق جو ہیں، علماء حق، ان کی صف میں آگے کھڑے ہو جاتے۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہیرو بنوں، چاہے بدنامی سے ہی کیوں نہ صحیح، میں مخالف سمت میں جاتا ہوں، یہاں اس میں انڈیا میری واہ واہ کرے گا کہ جی پاکستان کے عالم نے، اور انڈیا نے واہ واہ کی بھی کہ پاکستان کے عالم کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔
تو اس طرح کا جو موقف ہے کیا وہ درست ہے یا نہیں؟ اگر عرب ممالک نے اس سے پہلے اس طرح کا ایکشن نہیں لیا جو انہیں لینا چاہیے تھا، اس پر مرزا صاحب کو انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ بھئی عرب امارات یا جو ممالک ہیں انہوں نے زبردست کام کیا. اس کے بعد اگر بھی کوئی اس طرح کی گستاخی ہوتی ہے تو ان کو چاہیے کہ ہر ملک کا بائیکاٹ کرے اور سخت ایکشن لے اور سخت قسم کی گفتگو کرے ان ملک کے ساتھ جن ملکوں نے گستاخی کی. مگر وہ بالکل الگ رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ نہیں جی پہلے اگر آپ نے نہیں کیا تو اب آپ نے کیوں کیا. یہ سوال کرنے کے بجائے آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا عرب ممالک کو کہ آپ نے بہت اچھا اقدام اٹھایا. عرب ممالک ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جب کبھی بھی کوئی گستاخانہ ایشوز ہوتے ہیں فرانس کے حوالے سے، یورپ کے حوالے سے، ان کی ہمیشہ یا تو سٹیٹمنٹ آتی نہیں ہے یا ہلکی سی کو ڈھیلی سٹیٹمنٹ آتی ہے، بس اس سے زیادہ آگے جاتے ہی نہیں ہے. محاذ کھڑا نہیں کرتے، نہ ان ملکوں کو کوئی خطوط لکھتے ہیں وہ، نہ کہتے ہیں ہم آپ کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں گے. انڈیا نے ایسا آخر کون سا ظلم کر دیا تھا جو اس سے پہلے دوسرے ملکوں نے نہیں کیا ہوا تھا؟ تو یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے نا کہ گل وچ کوئی اور ہے. انہوں نے اپنی ویڈیو میں جو بات کی کہ انڈیا نے کون سی بڑی گستاخی کر لی تھی، کون سے انڈیا نے جو ہے نا وہ اس طرح کی بات کر لی تھی جو عرب ممالک سامنے کھڑے ہو گئے. تو اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جو گستاخیاں ہوئیں اس سے پہلے کارٹون یا خاکے بنے اس پر عرب ممالک جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے، تو اب انڈیا اگر گستاخی کرتا ہے اس پر وہ سامنے آ گئے تو کیا آپ انہیں روکیں گے؟ کیا آپ انہیں روکنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس بات پر ناخوش ہیں کہ عرب ممالک کیوں انڈیا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے؟ مطلب آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ کسی نے گستاخی بڑی کی اگر آپ اس کے خلاف نہیں بولے تو انڈیا نے جس نے گستاخی کا درجہ کم ہے انہوں نے خاکے نہیں بنائے، آپ اس کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں؟ یا تو پھر آپ امیر المومنین ہیں اس وقت مسلمانوں کے اور آپ اس بات کا تائید کریں گے کہ کون سی گستاخی بڑی ہے کون سی چھوٹی ہے، اور جو ممالک بڑی گستاخی کے خلاف نہیں بولے انہیں چھوٹی گستاخی کے خلاف بھی نہیں بولنا چاہیے. تو یہ اب آپ کو حق کس نے دیا کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں، اس طرح کا رستہ لوگوں کو دیں، اس طرح کا موقف آپ پیش کریں کہ جو مسلمانوں کے لیے آگے جا کر آگے معاملات بڑھا دے گا؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اگر فرانس کے خلاف نہیں بولے تو آپ انڈیا کے خلاف بھی نہیں بول سکتے؟ ایک سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ قائم ہوا، اس نے آفیشلی آگے معافی بھی مانگ لی، وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے اپنی زندگی کی بھیک بھی مانگ رہی ہے، اور وہ جو سٹیٹمنٹ بھی دی اس نے وہ ریبٹل کے طور پر دی، جذبات میں آگے. جب آپ کسی کے ریجن پر حملہ کریں گے اس کے جواب میں وہ آپ کے ریجن پر حملہ کرے گا. کوئی آرگنائز طریقے سے کام نہیں چلا تھا، ایک حادثاتی طور پہ ٹی وی ٹاک شو میں ہو گیا اور اس کے اوپر ایکشن بھی لے لیا بی جے پی نے دباؤ میں آ کے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے رہے. دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب اب یہاں فرما رہے ہیں کہ بھئی اس نے معافی مانگی آ کے اور اس نے گستاخی کی، اب معافی مانگ لی، بی جے پی نے ان کو پارٹی سے رکنیت معطل کر دی، اس کے خلاف ایکشن لے لیا، اب بھی یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے نہیں دے رہے. جو مطلب آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی گستاخی کرے، اس کی معافی مانگے، اس کو پارٹی رکنیت معطل ہو جائے اور مسئلہ ختم ہو جائے؟ خدا کر کے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تمام ممالک کھڑے ہوئے ہیں کسی ایک ملک میں گستاخی ہونے کے خلاف اور آپ کو وہ پسند نہیں آ رہا. آپ اس پر بجائے اپریشیٹ کرنے کے بجائے اس کے حق میں بولنے کے آپ گستاخوں کے حق میں بولنے شروع ہو گئے. آپ ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں جنہوں نے معافی مانگ لی اب انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا، اس معاملے کو ٹھنڈا کر دیں. آپ ان کے ثالث بنے ہوئے ہیں. آپ نام کے مسلمان تو ہیں، چاہے اندر سے آپ منافق سے ہی جو بھی ہوں، لیکن نام آپ کا مسلمانوں والا ہے. تو کم از کم آپ کو اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ جو میں بات کر رہا ہوں کیا میں مسلمانوں کو لیڈ کرنے والی بات کر رہا ہوں یا نہیں. آپ نے اپنی پوری گفتگو میں عرب ممالک کو لتاڑا کہ عرب ممالک کیوں انڈیا کے خلاف آ کے کھڑے ہو گئے، اس سے پہلے نہیں کھڑے ہوئے گستاخی کے خلاف. تو آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر وہ پہلے نہیں کھڑے ہوئے اب کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ ماننا چاہیے تھا کہ ہاں جی اب دنیا گستاخوں کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے اور آپ کو بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ نے سدھرنا نہیں ہے، آپ اس طرح کے ہی بیان دیتے ہیں، اس طرح کا ہی موقف آپ کا ہوتا ہے کیونکہ آپ کا رستہ بہت الگ ہے اہل سنت سے. اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت یا اہل سنت سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں کیونکہ ہمارے علماء حق نے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے ہم سب کے سامنے. اور اب آپ کے فتنے سے اللہ پاک نے ہم کو محفوظ رکھا ہے اور ہمیشہ محفوظ رکھے گا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.